بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مائی اسلامک ہسٹری لورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایم بیک ود انادر ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو کی ہائی لائٹس جان لیتے ہیں۔ تجارت میں حضرت صاحب کون تھے جنہوں نے آپ کی تجارت کی دیانتداری کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا کہ آپ کبھی غلط نہیں ہو سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائع عہد کا ایک واقعہ سنیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کن سے ہوئی اور تب آپ کی عمر کتنی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر حضرت خدیجہ ہی کے ساتھ شادی کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ کون تھے جنہوں نے اپنے سکے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا اور کیوں؟ آپ کی کتنی اولاد تھی اور کن سے تھی؟ وہ کون سی آیت ہے جو قبل نبوت کی 40 سالہ زندگی کو کفار کے ساتھ چیلنج کے طور پہ پیش کرتی ہے؟ اور وہ فہم و فراست کا مظاہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی وجہ سے بہت سے قبیلوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے سے بچ گئی۔ اس سب کو جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کے اینڈ تک ہم لوگوں کے ساتھ رہیے، اور سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، ثواب کی نیت سے لائک اینڈ شیئر کریں۔ یہ مسلم ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم اپنی اسلامک ہسٹری کو سٹیپ بائی سٹیپ 1 ٹو اینڈ تک جانیں۔ تو آئیے بغیر کوئی وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ تو تجارت، خاندان قریش کو یہ شرف حاصل تھا کہ اس کے تجارتی قافلے لوٹے نہیں جاتے تھے۔ نیز یمن اور شام کی حکومتوں نے قریشی قافلوں کا تجارتی ٹیکس معاف کر رکھا تھا۔ اس وجہ سے قریش کے لیے تجارت کے پیشے میں بہت کشش تھی۔ ان کے قافلے ان دونوں ممالک کی طرف جاتے، وہ سرزمین عرب کے بسنے والوں کو بھی ان کی ضروریات مہیا کرتے، اور شام کے لوگوں کے لیے یمن سے وہ ضروریات زندگی لے کر جاتے جو مشرقی ممالک کی پیداوار ہوتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوان ہونے کے بعد تجارت ہی کو ذریعہ معاش بنایا۔ آپ نہایت کامیاب تاجر تھے۔ آپ کی دیانتداری کی وجہ سے آپ کو الامین کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور آپ کی اس صفت کی وجہ سے مکہ کے تاجر آپ کو بخوشی سرمایہ مہیا کرتے تھے۔ اور لوگوں کے علاوہ حضرت صاحب نے آپ کو کچھ مال دے کر اپنا شریک تجارت بنایا۔ وہ آپ کی دیانت سے اس حد تک متاثر تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے اسلام کو اس لیے قبول کر لیا کہ انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ کچھ دیر بعد آپ نے قیس بن صاحب مخزومی سے مل کر بھی تجارت کی۔ تجارت میں وعدہ خلافی عام ہوتی تھی اور اس کو تاجر طبقہ اپنا بڑا عیب بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن آپ کا ایک واقعہ آپ کے فائع عہد پر اب بھی گواہ ہے۔ ایک شخص نے آپ سے کوئی معاملہ طے کیا اور اس کے بعد کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے، میں آتا ہوں، لیکن وہ جب گھر گیا تو اپنا وعدہ بھول گیا۔ تیسرے روز اچانک اس کا اس جگہ سے گزر ہوا تو یہ تاجر جو امین کہلاتے تھے وہیں کھڑے تھے۔ اس شخص کو یہ دیکھ کر سخت ندامت ہوئی۔ شادی، تجارت ہی کے سلسلے میں آپ نے شام کا سفر کیا۔ اس سفر میں تجارتی مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جنہوں نے اپنے ایک غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس سفر میں میسرہ آپ کے بلند اخلاق، پاکیزہ کردار اور امانت و دیانت سے اس حد تک متاثر ہوا کہ اس نے حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے واقعات سنائے اور آپ کی بے حد تعریف کی۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم منافع اور زیادہ بیکی کے اصول پر کئی مرتبہ مال خریدا اور کئی مرتبہ بیچا، اس لیے منافع پہلے سے کئی گنا زیادہ ہوا۔ آپ مال بیچنے سے پہلے گاہک کے سامنے اس کے تمام نقائص گنوا دیتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گاہکوں میں غیر معمولی اعتبار حاصل کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ میسرہ نے بہت سے معجزات کا بھی ذکر کیا جو انہوں نے راستے میں دیکھے تھے۔ ان چیزوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حد تک متاثر کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شادی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کی اجازت سے اس کو منظور کر لیا۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ نبی کریم کی زندگی کا یہ پہلو بہت پرکشش ہے کہ آپ نے 25 برس تک اپنی جوانی کو بالکل بے داغ رکھا، اور اس ماحول میں جہاں عشق بازی اور بدکاری پر فخر کیا جاتا تھا آپ کا طرز عمل نہایت پاکیزہ رہا۔ 25 برس کی عمر میں شادی بھی کی تو مکہ کی عرب کی شوخ لڑکیاں منتخب کرنے کی بجائے 40 سال کی ایک ایسی بیوہ کو اپنا رفیق حیات بنا لیا جس کو شرف نسب ذاتی اور سیرت و کردگار کے لحاظ سے امتیاز حاصل تھا، اور جنہیں پاکیزگی سیرت کی وجہ سے عرب میں طہرا کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ ان کی اس پاکیزگی کردار نے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح بنایا تھا، اور انہوں نے حضور کو شادی کا پیغام بھیجا۔ شادی کے بعد آپ نے سرداران قریش کی موجودگی میں اپنا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اور نبی کریم نے جی بھر کر خیرات کی۔ آپ کی دایا حلیمہ بھی اس دوران مکہ آئیں۔
اور آپ نے انہیں 40 بھیڑیں دی۔ مکہ میں قید پڑا تو حضرت ختیجہ اور نبی اکرم نے بے شمار بھوکھوں کی جانیں بچائیں۔ اس زمانے میں آپ نے اپنے چاچا ابو طالب کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنے چچیرے بھائی حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چچا نے دوسرے بیٹے جعفر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں دے دیا۔ حضرت ختیجہ نے زید بن حارث کو، جو ان کے غلام تھے، آپ کی خدمت میں تحفہ کے طور پہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو، کیونکہ وہ اس وقت بالکل نو عمر تھے، آپ نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حد تک مداح ہو گئے کہ جب ان کا باپ حارث ان کو لینے آیا تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑ کر والدین کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ حضور کی اولاد سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے، جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے تھے، حضرت ختیجہ کے وطن سے ہی ہے۔ پہلے بیٹے کا نام قاسم تھا، جس کے ساتھ نسبت کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے تھے۔ دونوں نے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ سب بیٹیوں نے اسلام قبول کیا، ہجرت کی، لیکن سیدہ فاطمہ کے علاوہ باقی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی خالق حقیقی سے جا ملی۔ فراست کا مظاہرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کی عمارت کو خستہ ہو جانے کی وجہ سے اثر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حضور نے اس تعمیر نو میں بنفس نفیس حصہ لیا اور پتھر کندھوں پر اٹھا کر لاتے رہے۔ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو تمام قبائل اس شہادت کو حاصل کرنے کے خواہاں تھے، چنانچہ ان کے درمیان تنازع اس حد تک طول پکڑ گیا کہ تلواریں کھنچ گئیں اور قریب تھا کہ خون کی ہولی کھیلی جاتی۔ تاہم ایک مہامر بزرگ ابو امیہ بن مغیرہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کل صبح جو بھی شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہو، اس کے فیصلے کو سب قبائل مانیں گے۔ خوش قسمتی سے اگلے دن سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے تو قبائل کے سردار نے بلا اتفاق کہا کہ امین آ گیا، سب اس کے فیصلے رضامند ہیں۔ چنانچہ آپ نے سب کے جذبات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے ایک نہایت ہی حکیمانہ فیصلہ فرمایا۔ آپ نے ایک چادر بچھائی اور حجر اسود کو اٹھا کر اس پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے تمام قبائلی سرداروں سے کہا کہ وہ اس چادر کو پکڑ کر اٹھائیں اور اس مقام پر لے جائیں جہاں بھی حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ جب وہاں پہنچ کر آپ نے پتھر کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اس طرح تمام قبائل کو حجر اسود نصب کرنے کی شہادت بھی مل گئی اور قتل و غارت کا خطرہ بھی ٹل گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ بعثت سے پہلے حضور نے اہل مکہ سے اپنی صداقت و امانت کا لوہا منوا لیا تھا۔ وہ انتہائی خدا ترس، فیاض، شجاع و متین اور باحیا انسان تھے۔ آپ کی سیرت بد اخلاقی کی کسی بھی دبے سے پاک تھی۔ وہ ان تمام جگہوں پر جانے سے پرہیز کرتے تھے جہاں فواہش کا ارتکاب کیا جاتا۔ میلے ٹھیلے جہاں غلط حرکات ہوتی تھیں آپ کو قطعی طور پہ ناپسند تھیں۔ داستان گوئی کی مجالس میں بھی آپ شریک نہ ہوتے۔ آپ کو شرک سے نفرت تھی۔ کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہونا تو کجا آپ کوئی ایسا کھانا بھی تناول نہ فرماتے جو کسی بت کے استانے پر چڑھاوے کے طور پر پیش کیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بیداغ کردار کی حامل اس شخصیت کی شہرت یہ تھی کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی سائلہ نوجوان دیکھنا ہو تو ابن عبداللہ کو دیکھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں آپ کی قبل از نبوت کی 40 سالہ زندگی کو چیلنج اور دلیل کے طور پر پیش کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے اوپر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو ویورز، یہاں پہ ہمارے اس چیپٹر کا اختتام ہوتا ہے۔ چیپٹر کا نام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی۔ کل سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا اعلان کیا اس کے بارے میں ہم مفصل طور پہ جانیں گے۔ تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور کرائیں، ثواب کی نیت سے کرائیں۔ تو انشاءاللہ اب ملاقات ہوتی ہے کل اگلی ویڈیو میں، کیونکہ ایوری ڈے یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اس چینل پہ۔ تو پلیز سبسکرائب کریں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔